बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ स्पीड तेज़ रखेंगे क्योंकि चीज़ें काफ़ी इंक्लूड करनी हैं और वो क्या कहते हैं, टाइम कम है और मुकाबला सख्त होगा। पहले इंडेक्स को देखते हैं, फिर जो पीछे गुजारिशात कल की थी आपसे, जो बोली थी चीज़ें जो बताई थी, कोई एक राय दी थी, उस पर बात करते हैं। और उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं, उनको इंक्लूड करना है। तो पहले अगर आज के इंडेक्स को देखें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 2378 पॉइंट के साथ। और वही इंडेक्स का लो लेवल भी था 1,60,821 का। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया आज का 1,65,866 का, जिधर इंडेक्स ने 7423 पॉइंट ऐड किए थे, 7423 पॉइंट। इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो भी 7032 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,65,476 पे आई। वॉल्यूम अगर देखें तो 586 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के ऐसी 100 इंडेक्स में। उसके बाद आ जाते हैं पाक फौज पे, जो कल परसों बात की थी फौज के ऊपर लेके, और बाकी जो एक्सटर्नल मामला थे, हमारे इंटरनल मामला थे, उस पे आ जाते हैं। तो पाक फौज पे बात करते हैं, उस बात से इंशाल्लाह फिर एक और आगे बात निकलेगी। तो पाक फौज की अगर आप कारकर्दगी देखें आज तक, तो वो काबिल फख्र ही रही है पाकिस्तानियों के लिए। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पाक फौज ने कभी भी आपकी कहीं कंड लगनी दी हो, चाहे वो इंटरनल मामलात हों, चाहे आपके सैलाब हो, चाहे आपका कुछ और ऑपरेशन होना हो कहीं जगह पे, जहां पे आपके इदारे बेबस होते हैं, पुलिस आपकी, तो वहां पे फिर जो है फौज डिप्लॉय की जाती है और वो अल्हम्दुलिल्लाह वो काम आपको निकाल के दिखाते हैं। उसके बाद देखें, फौज को जब भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है, उसके पीछे क्या होता है, अपनी सियासी वाबस्तगियां। मुझे सब पार्टियां पसंद हैं, पीपल्स पार्टी पसंद है, नून लीग भी पसंद है, पीटीआई भी पसंद है। लेकिन सब देखें, नून लीग को देख लें हमारे भाइयों को, कि पहले उन्होंने फौज पे कीचड़ उछाला, बाद में फिर अब कहते हैं जी कि फौज ठीक है। उसके बाद पीटीआई वाले भाइयों को देख लें, वो भी पहले कहते थे फौज ठीक है, अब वो कहते हैं फौज खराब है, अब नून लीग के लिए फौज ठीक है। उसके बाद पीपल्स पार्टी को देख लें, किसी दौर में वो कहते हैं फौज ठीक नहीं है। जरदारी साहब ने कहा था कि नैब की क्या मजाल है, मेरे पीछे पड़ जाए, नैब की तो मजाल ही कोई नहीं, ये कोई और चक्कर है। तो अपने अपने जहां पे जिसको नजर जैसे आता है, वो फौज को गंदा करता हुआ नजर आता है। बाद में वही जब उनकी वाबस्तगियां किसी और तरफ होती हैं तो कहते हैं फौज ठीक है। यानी कि फौज का स्टांस, फौज का एक जो मैार है अपना, या उनका जो एक मंशूर है अपना, वो वही रहा है। बाकी लोगों ने अपनी वाबस्तगियां देख देख के कभी कहा कि फौज गंदी है, कभी कहा फौज ठीक है। अब देखा यह गया कि फौज पर ज्यादातर वो लोग भोंकते हैं जो मुल्क से बाहर हैं, जो मुल्क के अंदर हैं। अब इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि कोई पेंडू बंदा है, कोई पिंड से कोई बंदा आ रहा है, गांव से, उसने अपना मकान खाली किया, किसी और जगह पे शिफ्ट हो रहा है। वो अपना सामान लेके जाता है ट्रैक्टर ट्राली पे, सारियां मंजियां बिस्तरे उसने ट्रैक्टर ट्राली पे लाद ली, उसके ऊपर उसका कुत्ता होता है सबसे ऊपर बैठा हुआ। वो हर रास्ते में जो आने वाले बाइक वाला हो, कोई और हो, उस पे भौंकता रहता है वो कुत्ता ऊपर से। लेकिन अगर वही कुत्ता नीचे हो, ट्राली के पीछे पीछे चल रहा हो, तो कभी भी नहीं भौंकेगा। आप ये ऑब्जर्व करना, कभी नोट करना। जब वो ऊपर बैठा होता है, उसे पता होता है कि मैं लोगों की अप्रोच से बाहर हूं, मैं लोगों की पहुंच से दूर हूं, ये मुझ तक पहुंच नहीं सकते, लिहाजा भौंक लो। जब पीछे पीछे चल रहा होता है, उसे पता है किसने भी डंडा मार देना है, किसने भी बटा मार देना है, लिहाजा रिजर्व होकर चलो। तो पाक फौज को लेके बात की थी, जिसमें हमारा इंडेक्स भी साथ में आ जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जैसी चीजें चली, वो सेटल डाउन हुई, पाक फौज ने उसको ठीक किया काम को। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ आपकी जंग होती है, वो लड़ते कौन है? आपके आर्मी के जवान लड़ते हैं, उसके बाद एयरफोर्स लड़ती है आपकी। तो उसके साथ अगर आप जंग जीतते हैं और आपका इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसका उसमें लेना देना तो है पाक फौज का। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक देखें, उसके बाद एक और बात सुनाता हूं मैं आपको। आज के टॉप एक्टिव स्टॉक में सबसे ऊपर रहा बैंक ऑफ पंजाब 100 मिलियन के साथ। उसके बाद पीटीसी, पेस, केईएल, डब्ल्यूटीएल, सनर्जी, टेली, डब्ल्यूएसएल, एफएनईएल और पीएईएल। अब कल आपने इंडेक्स की सिचुएशन देखी थी, इंडेक्स ने 4654 पॉइंट लूज किए थे, उसके पीछे 1432 पॉइंट लूज किए थे। इस सारे सिनेरियो में मैं आपको तसल्ली देता रहा हूं कि कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह इंडेक्स आपका रिवर्स जाएगा, बाउंस बैक करेगा। अब चूंकि हम पाकिस्तान के अंदर हैं, तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, वो अच्छे हैं, बुरे हैं, किस तरफ जाएंगे, पाकिस्तानियों की सोच क्या है, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं वो क्या सोच रहे हैं, कहां पे उन्होंने पैनिक होना है, कहां पे पैनिक नहीं होना, ये चीजें हमें नजर आती हैं। तो पिछले 2 दिन से जो तसलियां दी थी आपको सब चीजों को देखते हुए, जिसमें जंग भी थी, बाकी चीजें भी थी, इंटरनल मामला भी डिस्कस किए थे, कि राय दी थी अपनी कि इंडेक्स ने टेक्निकली करेक्शन ले ली है। इसमें जो पैनिक सेलिंग आप कह रहे हैं या जो सेलिंग प्रेशर है, ये सिर्फ हालात को देखते हुए है। हालात ठीक हो जाएंगे तो आपका इंडेक्स भी बाउंस बैक कर जाएगा, ये कल की बात है अभी। तो यही चीज कुछ लोगों को हजम नहीं हुई थी, वो बाहर बैठ के कह रहे थे जी कि ही ये तसल्ली का टाइम नहीं है, देखें ही टेक्निकली तो अभी जो है इंडेक्स ने गिरना है।
اور انڈیکس میں مندی آنی ہے، 1,62,000 سے نیچے مندی شروع ہوگی ہی اور اب تو دیکھیں ریورسل نہیں آئے گا، اب تو مندی کی طرف جا رہا ہے ہمارا انڈیکس۔ اور ساتھ میں انہوں نے تسلیاں دینے والوں کو بھی رکھا سامنے اپنے نشانے پہ، چاہے وہ میں تسلیاں دینے والا ہوں یا کوئی اور تسلیاں دینے والا ہے، لیکن انہوں نے نشانے پہ رکھا تسلیاں دینے والے کو، کہ یہ تسلیوں کا کام نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلز کا کام ہے۔ تو ان کے لیے گزارش ہے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ٹیکنیکلز کا بھی پتہ الحمدللہ، یہ انٹرنل معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایکسٹرنل معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور پھر اپنی رائے دیتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ انڈیکس نے ان کے منہ پہ چپیڑیں بھی ماری اتنے پوائنٹ گین کر کے، اور ان کو بتایا کہ جو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کو اندر کے حالات کا بھی پتہ ہے، ان کو ٹیکنیکلز کا بھی پتہ ہے، اور جو وہ رائے دیتے ہیں وہ کس حساب سے دیتے ہیں۔ اور میرے خیال سے ان کو مرچیں اس لیے لگتی ہیں ہمارے تسلیاں دینے پہ، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جو وہ سٹاپ لاس ہٹ کرواتے ہیں ان کو جسٹیفائی کر سکیں، پھر آگے وہ بول سکیں گے ہی ہم نے دیکھیں جی 5 کالز آج دی تھی، ان میں سے 4 کے سٹاپ لاس ہٹ ہو گئے، ایک کے ہمارے جو ہے ہم نے پروفٹ بک کیا ہی۔ تو ہماری تسلیاں دینے سے میرے خیال سے ان کا دھندا بند ہوتا نظر آتا ہے ان کو، لیکن ٹینشن آپ نہ لیں، جتنی دیر تک میں ہوں تسلیاں بھی دیتا رہوں گا، اور جب انڈیکس ان کا بریک آؤٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ جا کے عوام کو ڈراتا بھی رہوں گا۔ تو چلیں ان کی بڑی کلاس ہو گئی، اب آتے ہیں مارکیٹ سمری کی طرف۔ تو 483 کمپنیوں میں آج ٹریڈنگ ہوئی، جن میں سے 391 ایڈوانس رہیں، 69 ڈکلائنر رہیں اور 23 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 4,83,000 کی ٹریڈ ہوئی، ان کی ویلیو تھی تقریباً 59 ارب اور 20 کروڑ، اور والیوم تھے 1179 ملین کے۔ آج کے ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو کل جیسے آپ کو پازیٹیو میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی، آج نیگیٹو میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سب سے زیادہ جو پوائنٹ گین کی وہ کمرشل بینکس نے کی، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر، آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز اور ٹیکنالوجی سیکٹر، اور باقی سب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کیے۔ ٹاپ 1 کنٹریبیوٹر سٹاک وائز اگر دیکھیں تو سب سے آگے رہا لک، اس کے بعد یو بی ایل سسٹم، اینگرو، ہپکو، ماری، ایم بی ایل، او جی ڈی سی، بی ایچ ایل، ایچ بی ایل، پی ایس او، پی پی ایل، بی ایف ایل، ایم بی پی، ایم سی بی۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ایجوکیشنل سوئنگ سگنل کے، تو ایل سی آئی کا جو سوئنگ سگنل دیا تھا وہ دیا تھا 10 اکتوبر کو، اس کے بعد پینک سچویشن ساری دیکھی ہے اس نے۔ اس کے پہلے دو جو ہمارے سپورٹ لیول تھے وہ ہٹ ہوئے، 319 والا بھی 315 والا بھی، اور ایوریج اگر دونوں سپورٹوں کو دیکھیں تو تقریباً بن جاتی ہے 317 پہ۔ آج الحمدللہ اس نے اپنا پہلا ریزسٹنس لیول جو تھا 327 کا اس کو اچیو کیا۔ اس کے بعد اے ٹی آر ایل کو دیکھیں تو اے ٹی آر ایل کے سپورٹ لیول کل بتائے تھے، کل جب یہ موو کر رہا تھا 678 پہ 675 پہ تو بتایا تھا کہ یہ اچھا سپورٹ لیول ہے اس کا۔ اور اس کے بعد آج جو ریزسٹنس لیول بتائے تھے اپنے بھائیوں کو، جس میں 686 کا تھا، 695 کا، اور اس کے بعد 712 بھی تھا، تو اپنے پہلے دو جو اس نے ٹارگٹ ہیں وہ ریزسٹنس لیول وہ اچیو کیے، اور ساتھ میں تقریباً 707 کا، 708 کا ساتھ میں ہائی بھی ٹچ کیا۔ تو ایک تو کام کیا کریں فنڈامنٹل سٹرانگ سٹاک میں، جیسے اے ٹی آر ایل ہے اور باقی پی ایس او ہو گیا، پی پی ایل، او جی ڈی سی، باقی جتنے بھی بلو چپ سٹاک ہیں یا جو اچھے سٹاک ہیں، ڈیویڈنڈ پیئنگ سٹاک ہیں، آپ کو چاہیے کہ جب پینک سچویشن کوئی آتی ہے تو ان کو اپروچ کیا کریں، تاکہ اگر اور پینک بھی چلے لیکن آپ کو ڈیویڈنڈ ملتا رہے۔ اس کے بعد ایس ایس جی سی جب کلوزنگ کے پاس تھا تب بتایا تھا کہ اچھے سپورٹ لیول پہ ہے، جس میں 38 روپے 80 پیسے، 38 روپے 50 پیسے کہہ لیں۔ اس نے بھی آج الحمدللہ اپنا پہلا جو ٹارگٹ تھا تقریباً 40 والا اس کو اچیو کیا۔ تو ہمارا کبھی بھی مقصد یہ نہیں رہا کہ بہت زیادہ بھائیوں کو سپورٹ ریزسٹنس لیول دیے جائیں، جیسے باقی پیئرز گروپ والے بائی سیل کال دیتے ہیں۔ ایک تو ہم بائی سیل کال نہیں دیتے، سپورٹ اینڈ ریزسٹنس لیول بتاتے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد زیادہ اس لیے نہیں بتاتے کہ بائی بہت زیادہ سٹاک نہ ہو۔ انڈیکس کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، جیسے کل انڈیکس تھا اس کے بعد جو معاملات چل رہے تھے ان سب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، ویسے ٹیکل کرنا پڑتا ہے چیزوں کو، یہ نہیں ہوتا۔ کل اب تمام چیزیں 520 کی 30-40 کمپنیاں جتنی بھی ہیں پی ایس ایکس میں ساری ریزنیبل پرائس پہ مل رہے تھے، نیچے رول رہے تھے بیچارے، لیکن سب کے سب آپ سپورٹس لیول پہ ان میں انٹریاں نہیں لے سکتے۔ ان میں کچھ دیکھے جاتے ہیں جن میں ایک تو لگتا ہے کہ ریورسل بہت جلدی بنے گا تاکہ بھائیوں کو پروفٹ گین کرنے میں آسانی ہو، ریزسٹنس لیول کو اچیو کرنے میں آسانی ہو، اس لیے آپ کو وہ چیزیں بتائیں تھی جو بہت جلدی اپنے ٹارگٹ اچیو کر سکتی تھی۔ تو جو بھی بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ ہماری فری گروپ کو، پریمیم گروپ کو اویل کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹریڈر ڈاٹ پی کے سے بھی، اس کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں لگا دیا ہے۔ اس کے بعد کوشچن آنسر میں دیکھیں تو کچھ بہت زیادہ کوشچن آنسر نہیں تھے، 6-7-8 کوشچن آنسر تھے، جس میں ایک تو جاویدان کا زیادہ پوچھا گیا اور دوسرے نمبر پہ ایکسائڈ بیٹری کا۔ ایکسائڈ بیٹری پہ کل پرسوں بھی بات کی تھی، اب تھوڑے سے اس کے ٹیکنیکل چینج ہوئے ہیں یہ پینک میں، باقی وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ریورس جائے گا، اوپر باؤنس بیک دے گا۔ جاویدان کو دیکھیں تو جاویدان نے اتنا نیچے نہیں آنا تھا، ایک تو اس نے ڈیویڈنڈ دیا جس کی وجہ سے تھوڑا سا گیپ آیا اس میں،
ٹیکنیکلی دیکھیں تو آر ایس سی جو ہے اس کی ہے وہ تقریباً 34 پہ ہے، اوور سولڈ کے نزدیک نزدیک جو ہے گھوم رہا ہے یہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو برنجر بینڈ کے لوور بینڈ سے سپورٹ لے چکا ہے، انشاءاللہ آگے بھی اچھی موو دے گا۔ آگے جو اس کے پاس ریزسٹنس ہے وہ تقریباً پہلی 83 روپے 26 پیسے پہ اور اس کے بعد 84 روپے 80 پیسے کے۔ اس کو اگر یہ سسٹین کر جاتا ہے اچھے والیوم کے ساتھ تو انشاءاللہ پھر آپ کو 92 اور 100 کے جو ٹارگٹ ہیں جو ہم نے دیے ہوئے تھے 100 کا پہلے بھی بولا ہوا تھا اس کو انشاءاللہ یہ ٹچ کر جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پوچھا یہ گیا تھا اس کے بارے میں کہ انڈیکس بہت اوپر آ چکا ہے، 7000 انڈیکس نے پوائنٹ جو ہیں وہ گین کیے، تو اگر انڈیکس کی ریزسٹنس کے ساتھ اس میں پروفٹ بکنگ کی جائے اور دوبارہ نیچے جا کے پھر بائی بیک کرنے کے لیے کھڑا ہوا جائے، یعنی کہ شارٹ سیل کیا جائے ریگولر مارکیٹ میں اس کو، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو میرے خیال سے اس کو دیکھیں تو ابھی یہ اوور سولڈ کے قریب موو کر رہا ہے۔ اگر یہاں سے آپ کا انڈیکس تھوڑی سی ہیلدی کریکشن لیتا ہے 1000 پوائنٹ کی، 1500 پوائنٹ کی یا 500 پوائنٹ کی، تو مجھے نہیں لگتا کہ جو ایسے اوور سولڈ سٹاک ہیں جیسے جاودان ہے اور باقی ہیں ایک دو، جیسے ایک سائڈ کو لے لیں ساتھ میں، تو یہ بہت زیادہ آپ کو نیچے کا موو نہیں دیں گے، بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں دیں گے، نیچے زیادہ نہیں جائیں گے۔ ابھی ریسنٹ کریکشن میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ نیچے بہت زیادہ سٹاک وہی گئے تھے جو بہت زیادہ اوپر چلے گئے تھے، جو اوقات سے زیادہ باہر تھے وہی بہت زیادہ نیچے گئے تھے۔ ادروائز جو اپنے اوور سولڈ زون میں موو کر رہے تھے انہوں نے آپ کو زیادہ گنجائش نہیں دی تھی۔ تو جاودان فنڈامنٹلی بھی اسٹرانگ ہے، آپ کو ڈیویڈنڈ بھی دیتا ہے، تو ڈیویڈنڈ پینگ سٹاک سے کبھی بھی گھبرایا نہ کریں، اس کو رکھیں، انشاءاللہ اچھا گین آپ کو دے کے جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔